نبي خير البرية وآله. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأراضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر العلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا لا
في العشق
Allah
يا سيدنا
وبالفرج يا رب بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج الشدة أقبل المهدي يا رب بعجل بالفرج يا رب بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله لا شريك له إله واحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله لا شريك له إله واحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله لا شريك له إله واحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله لا شريك له إله واحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله لا شريك له إله واحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله لا شريك له إله واحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله لا شريك له إله واحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله لا شريك له إله واحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله لا شريك له إله واحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله لا شريك له إله واحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق
قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صل وسلم يا حي يا قيوم على سرك المكتوم وخزائن الأسرار والعلوم سيدنا مولانا محمد المعصوم وعلى آله وصحبه ما دارت النجوم اللهم أوصل ثواب ما قرأنا وما فعلنا وما نوينا من أنواع الخيرات بهذا المجلس المبارك بفضلك وجودك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء المرسلين ولكل منهم الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء الصالحين خصوصا سيدتنا وأمنا خديجة الكبرى سيدتنا عائشة الرضا وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا الإمام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا الإمام الحسن المجتبى وسيدنا الإمام الحسين الشهيد بكربلاء وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم ثم إلى أرواح الأربعة أئمة المجتهدين سادتنا الإمام حنفي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى سيدنا الإمام أحمد بن عيسى المهاجر سيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا الإمام عبد الرحمن الصقاب وأولاده 13 سيدنا الإمام أبي بكر السكران سيدنا الإمام عمر المهضر وإخوانهم الجميع ثم إلى سيدنا الإمام عبد الله الدروس الأكبر سيدنا الإمام أبي بكر بن عبد الله الدروس العدني سيدنا الإمام أبي بكر بن سالم صاحب عينة سيدنا الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحجاج صاحب الراتب سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب المولد سيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس صاحب حريضة سيدنا الحبيب أبو بكر بن الصقب صاحب بقريسك سيدنا الحبيب صالح بن محسن الحميد سيدنا الحبيب محمد بن حسين الدروس سيدنا الحبيب زين بن أحمد الدروس سيدنا الحبيب محمد بن إبراهيم الحبشي صاحب المولد وأصول محمد بن إبراهيم الحبشي صاحب بربي وأصولهم وفروعهم وشيخهم ومن انتسب إليهم ثم إلى أرواح أئمتنا حجة الإسلام بحامد محمد بن محمد الغزالي وقطب الأحوال أبي يزيد البسطامي وقطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي والإمام أحمد البدوي والإمام إبراهيم الدسوقي وسيدنا الإمام أبي الحسن علي الشاذلي وسيدنا الإمام أبي العباس المرسي
وسيدنا الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري وسيدنا الإمام محمد بن سعيد البوصيري وسيدنا الإمام محمد بن سليمان الجزولي صاحب دلائل الخيرات وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم ثم إلى روح سيدنا الإمام أحمد بن إدريس الحسني وسيدنا الإمام أحمد التجاني وسيدنا الإمام محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار البنجري والشيخ محمد إسماعيل بن محمد طاهر والشيخ أحمد مغني بن إسماعيل وشيخنا الحاج محمد زيني بن عبد الغني البنجري ووصولهم وفراهم ومن انتسب إليهم اللهم أعلِ درجاتهم بالجنة وانفعنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا ومن معنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وذوي الحقوق الواجبة علينا ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح ثم إلى أرواح شيخنا حجي عبد المطلب شيخنا وجميع مشايخنا أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار وشراء لهم من النار ونجاة لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحزن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bit-taubati wal iktsar minal istighfar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi wa sahbihi adada ni'amillahil midrar wa ifdalihi takrar amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para asatiz, guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membicarakan bab yang sebelumnya, yaitu tentang dorongan agar kita memperbanyak istighfar. Disebutkan oleh Syekhuna Sahibul Fadilah Al-Hajj Muhammad Bakhit bin Ahmad Mughni, mata'anallah bihayatih wa bi'ulumih wa bi'asrarih,
di mana beliau mengutip dari beberapa sumber kitab. Beliau menyebutkan bahwa ada 10 keutamaan dari kita memperbanyak istighfar. Yang pertama, takfiruz dzunub, dihapuskan segala dosa-dosa. Jadi di antara penghapus dosa adalah memperbanyak istighfar. Yang kedua, taisirur rizqi, mempermudah rezeki. Apalagi dengan kalimat-kalimat tertentu yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalimat Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu dibaca sebelum sembahyang subuh, antara azan subuh dan qamat. Itu waktu yang terbaik. Kalau kada sempat membacaan itu, qadha imbas subuh bacaan itu. Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafidh menyebutkan bahwa bacaan itu termasuk 3 dari wiritan-wiritan para aulia. Sayyidi Al-Habib Umar menyebutkan bahwa ada 3 wirid yang mana kebanyakan para aulia kada meninggal wiritan itu. Yang pertama, Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Yang kedua, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, dibaca sebelum subuh atau imbas subuh atau sebelum zuhur atau imbas zuhur. Itu La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Itu untuk menarik rezeki hissi dan maknawi. Rezeki hissi seperti harta, duit, maknawi seperti ilmu, taufik, hidayah, ma'rifah, itu rezeki maknawi. Salah satu wiritan yang bagus dibaca bagi orang yang menghendaki rezeki maknawi adalah La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali, tutup dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Kemudian yang ketiga, wiritan yang dibaca para kekasih Allah itu adalah sebelum guring membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Nah itu adalah amalan yang diberikan Kanjeng Nabi SAW kepada putri tercinta Sidin Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Sayyidah Fatimah hendak meminta pembantu sagan di rumah Sidin karena melayani laki, kemudian menggaduh Hasan Husin, belum lagi keperluan-keperluan yang lain Sidin beribadat. Jadi asa uyuh awak minta lawan Nabi, mendengar Nabi dapat banyak ghanimah, rampasan-rampasan perang, termasuk para budak-budak. Datangai Fatimah nih hendak minta budak sagan membantu di rumah, budak perempuan nih. Ya Nabi ikam Fatimah hendaklah ku beri amalan aja. Ada usah budak nito, ada usah pelayan nito, ada usah pembantu nito. Fatimahnya juga inggih juga. Senang lagi Fatimah diberi amalan aja pada nang budak. Ayo bayangkan. Amun kita bisa protes nito. Hendak meminta susuruhan pelayan diberi amalan.
Anak minta duit diberi amalan, bisa protes benar kita tuh. Napa ngarang kaitannya amalan Nabi lawan pelayan itu? Sayyidah Fatimah itu minta pelayan sagan membantu di rumah, sakira awak sidin kada uyuh kada lepah. Diberi Nabi amalan itu napa kaitannya? Nah, ujar ulama ahli sir bahwa dengan mengamalkan itu, bila mengamalkan itu awak tuh uyuh macam apa aja, bawa guring, tapi sebelum guring membaca amalan itu, bangun guring sigar pulang. Asal istiqamah membaca itu, awak tuh sigar, hilang uyuh, hilang lapah, berkat mengamalkan itu aja. Model kayak jamu ini tuh. Nah, jadi awak nang pauyuhan, nang capat ringkut, bagus benar membaca itu, bagus membaca itu. Tapi kita ini ngaran punya nafsu, kadang-kadang kauyuhan kada ada baca lah. Nah, coba aja baca. Bila takanan nang ingat, takanan nang malah kana rasakan bedanya antara kita sebelum guring membaca nang subhanallah 33, Allahu akbar, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 lah. Jadi genap 100 toh. Bacaan itu lawan kita guring kada bebacaan itu. Kayak apa subuhnya itu awak rasakan beda kadakah? Yang ketiga, idhabul humum wal ghumum, hilang kesedihan dan duka cita. Dengan banyak istighfar, Allah akan menghilangkan kesedihan dan duka cita. Apalagi kita mengamalkan kaifiyat daripada yang diajarkan guru-guru kita, seperti astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Di subuh 27 kali kan, di zuhur 11 kali, asar 11 kali, maghrib 11, isya 11. Ini kebanyakan duka cita nih karena penyakit hati. Apalagi kalau penyakit hati seperti hasad, dengki. Wah, ini tuh bila berhinggap di hati. Sadih tarus tegaran. Sadih tarus. Mahiri orang. Kada nyaman melihat orang dapat nikmat. Hati sakit. Nang kaya dikarukut bidawang. Sakit hati. Allah Ta'ala tuh paling benci orang nang iri dengki itu. Karena orang iri dengki ini tuh orang nang menentang kehendak Allah. Orang nang seakan-akan menyalahkan takdir Allah. Seakan-akan itu berucap dengan lisan halnya. Pian Allah Ta'ala salah mandak inya, mandak kesugihan pada inya tuh aturan yang cocok sugitu ulun. Pian salah maandaki nikmat pada orang itu aturannya dapat nikmat tu ulun. Nah itu orang iri dengki itu kada cagaran lapang hatinya, sedih berumuran. Karena siapa dihiri orang, Allah akan tambah nikmat pada orang itu. Allah akan tambah nikmat pada orang itu. Sampai-sampai ada seorang murid datang kepada gurunya minta doa akan. Lalu ujar si guru, katsarallahu husadak. Mudahan membanyakakan Allah akan orang yang hiri dengki lawan ikam. Mudahan ikam tu banyak nang hiri lawan ikam. Takajutai murid doa nang kaya itu peguruan. Lalu ujar si guru, bila orang tuh hiri dengki lawan ikam, berarti ikam tuh banyak dapat nikmat.
semakin banyak nang hiri dengki, semakin banyak nikmat nang Allah berikan lawan nikam. Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat itu mahsud, dihirii orang. Dihirii orang. Nah, kada itu sudah sunnatullah nih tuh. Itu sudah sunnatullah. Pasti ada nang hiri lawan kita. Tinggal kita aja menyikapi. Jangan ketika ada mendar orang yang benci lawan kita, hiri dengki lawan kita, lalu memusuhi kita, menyambati kita, kita sadih, luputam. Guru sokumpul tuh macam apa? Mulianya nih. Ini orang bahulan lah, kami tuh cegeran lah. Banyak nang hiri lawan sidin, banyak nang kada ketujuh lawan sidin. Sampai-sampai sidin sudah meninggal, menyambati aja. Waktu nang haul pertama, haul kedua tuh kada kata pirami kada. Imba Isa pari biasanya tulak ke sekumpul tuh kawak kubah tuh masih. Imba Isa tulak. Imba Isa tulak. Misalnya kita tulak hanya ke sekumpulnya tuh. Anak masuk ke kubah kawa. Ibu bakajak-ajal bang. Akhirnya menyambat si orang nih, menyambat orang nih. Tuan guru besar napa aja? Haulannya sunyi, ujar. Haulannya sunyi aja. Allah hendak menampakkan macam apa haul sidin makin tahun makin barami, makin tahun makin barami. Makin banyak manusianya. Jadi amalakan astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat itu fadilatnya sekira kita tuh kada dahiri dengki lawan orang. Jangankan mahiri orang, jangankan memusuhi orang, jangankan menyembati orang, malahan kita mendoakan lagi sagan orang beriman tuh. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, apa artinya? Aku minta ampun akan Allah li sagan aku pribadi walil mu'minina wal mu'minat, dan bagi orang beriman laki-laki dan orang yang beriman bini-bini. Insyaallah orang yang membaca itu istiqamah di hatinya akan Allah bersihkan daripada hiri dengki kepada sesama orang-orang beriman. Yang keempat, al-makhraju min kulli dhiqin wa syiddah. Allah akan memberikan makhraj, jalan keluar dari setiap kesempitan, wa syiddatin, dan kesulitan. Kita tuh bila ada kesempitan, kesulitan hidup karena dosa. Dan ujar guru juga, bila Allah tuh sayang lawan kita, ketika kita melakukan dosa, tuh pasti berdampak dengan rezeki kita. Sekira kita sadar, sekira kita merasa, lalu kita tobat, minta ampun lawan Allah. Disayangi Tuhan. Tapi bila Allah Ta'ala kada sayang lawan kita, ketika kita maksiat, tambahinya rezeki, tambahinya nikmat, lalu kita nih makin terlena, terbuai, sehingga kada hendak tobat, kada hendak minta ampun. Karena kada merasa berdosa. Nya kada sadar luasnya rezeki itu bagian daripada hukuman yang disebut istidraj. Istidraj itu kumunun niqmah fi ainun niqmah fi kumunin ni'mah, ujar ulama. Definisi atau ta'rif istidraj itu ainun niqmah,
sebenar-benar siksa. Fi kumunin ni'mah, pada bungkus kenikmatan. Jadi disangka orang nang dihukum nih, ini dapat nikmat. Rezekinya beluas, usahanya bertambah. Padahal ini sembahyang makin kada karuan, majlis zikir, majlis ta'lim kada kawa hadir lagi. Dan sangkaan nya dapat nikmat, dengan bertambahnya rezeki usahanya bertambah maju. Padahal itulah ainun niqmah, sebenar-benar siksa hukuman dari Allah Ta'ala. Yang kelima, al-barakatu fil amwali wal aulad, keberkahan pada harta dan anak. Keberkahan pada harta dan anak. Kalau kita banyak istighfar, Allah akan memberikan berkah pada harta dan anak. Dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, artinya ucapan Nabi Nuh, dan ini diakui oleh Allah. Nabi Nuh menyuruh umat sidin, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi orang-orang yang memperbanyak istighfar itu yumditkum bi amwalin wa banin. Nah, arti yumdit ini apa ya? Kalau kita sudah punya harta, punya anak, yumditkum artinya Allah yubarik lakum. Allah akan memberkahi bagi kalian pada harta dan pada anak. Bagi nang belum berharta, belum beranak, Allah akan berikan harta dan anak sekaligus. Aku sudah istighfar 100 kali, masih kurang. Aku sudah istighfar 200 kali, belum juga sugih, belum juga beranak, masih kurang. Tambahi lagi, dosisnya belum cukup. Ya guru malam tadi juga berzikir, apakah ada dapat faedah? Belum cukup lagi dosisnya. Ibu orang minum obat itu dosisnya kada sampai lagi. Sebagian ulama mengatakan kalau kita hendak dapat keberkahan pada harta dan anak itu, memang kalau istighfar yang biasa dapat juga, tapi ada dosisnya kan harus tinggi. Karena ibarat obat itu obat, nah pengarannya itu obat nang herbal kah, generik kah? Hafal juga ahli obat aja. Nah, tapi kalau obat nang spesialis, karena resep dari dokter spesialis, biar sedikit tapi sesuai resep orang. Nah, Nabi Nuh kan sidin menyebutkan apa? Istaghfiru rabbakum faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, itu ada kalimat istighfar yang disebutkan oleh Nabi Nuh di situ. Lalu ada di situ yumditkum bi amwal wa banin. Allah akan memberkahi bagi kalian harta yang banyak, wa banin, dan anak keturunan. Itu ada kalimat faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kalimat istighfar nang untuk itu adalah kalimat istighfar semacam ini, nah, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Berapa banyak nih tuh? Ujar ulama, dibaca habis asar
Bilangannya berapa? 70 kali. Nah, istiqamahakan itu habis asar. Bila nang belum banak, Allah akan berikan anak. Bagi nang hendak banak. Mah belum bebini guru aja. Kayaknya Allah beri jodohnya. Maulah banak ada binian. Nah, mauleh seorang lalakian anak banak. Timbul betianan lakian. Jadi hendak banak Allah beri jodohnya kayaknya. Bebinian yang mengamalkan itu hendak banak, tentu Allah datangkan jodoh kayaknya. Nah, itu amalannya astaghfirullah innahu kana ghaffara 70 kali. Nah, hendak minta apa lawan Allah yang sudah istighfar itu minta apa lawan Allah? Ya Allah, datangkan ulun rezeki yang berkah nang melimpah misalnya, atau datangkan ulun jodoh yang macam-macam. Nafkah. Yang keenam husulul amal, hasil angan-angan. Hasil angan-angan. Ada bahari siapa? Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, muridnya Imam Syafi'i, mujtahid, salah satu daripada imam 4 mazhab kan, mazhab 4 ada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau tuh dikatakan hafal 2 juta hadis. 2 juta hadis. Waktu sidin meninggal itu kada kurang lebih 3 juta manusia nang hadir di Baghdad situ. Bayangkan 2 juta manusia nang hadir. Itu nang di darat, nang di atas bubungan, nang di atas pohon, nang di sungai-sungai. Kapal-kapal tuh hibak. Dihitung orang diperkirakan 2 juta manusia hadir ketika sidin meninggal tuh. Padahal kada ada medsos bahari itu, kada ada WA, kada ada Facebook, di mana manusianya tahu. 2 juta, kada kurang dari 100.000 kada ingat antara 10.000, 100.000 orang-orang Kristen, Yahudi Kristen nang berislam ketika melihat dahsyatnya manusia nang hadir ketika pemakaman Imam Ahmad bin Hanbal itu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini sidin suatu hari sidin gelisah. Sidin kan bagana di Irak, di Baghdad Irak. Lalu hati sidin gelisah asa hendak ke Basrah sidin. Asa hendak ke Basrah. Aya tulaknya sidin apakah hati ini dorongan kuat hendak ke Basrah. Kada peparakan Baghdad lan Basrah nito. Jadi dari Baghdad ke Basrah itu berapa hari perjalanan doh. Sampailah sidin ke Basrah, lalu sidin waktu Isya sampai di situ sembahyang Isya sidin. Orang kada tahunya sih bahari kada ada gambar, kada ada medsos, kada ada WA, kada ada napa-napa. Sembahyang Isya asa nyaman sidin di masjid situ hendak istirahat ya sidin. Nah pajam-pajam. Sekalinya nang apa ulih kaum masjid sidin hatan nyamannya guring baru bakal lapahan nih. Mulai Baghdad ke Basrah lapasin berubah di masjid nih tuh. Sekalinya kaum masjid menggarak. Udah boleh guring masjid, keluar disariki. Tahu nang disariki ini imam besar, wali besar. Nang orang lawan Nabi itu kadang-kadang karena Ahmad bin Hanbal ini diakui sebagai siddiqin. Ujar guru siddiq itu seperti nang bayang-bayang Nabi, bayang Nabi. Ahmad bin Hanbal itu sidin apa aja menurut Nabi sidin, guring sidin, jalan sidin, makan sidin, ibadat sidin. 2 juta hadis hafal. Jadi sidin semuaan mengikuti Nabi. Sampai sidin tuh kadahakun makan sumangka, Kenapa pian kada mau makan sumangka? Ujar Ahmad bin Hanbal,
aku tahu hadisnya tentang macam apa Nabi membalas sumangka atau ada hadisnya Nabi itu makan sumangka, memang ada hadisnya karena sallallahu alaihi wasallam yakulul bitikh, Nabi itu makan sumangka, ada hadisnya. Cuma aku jisidin kada tahu nih, kada betamu lagi riwayat, kada betamu hadis macam apa cara Nabi membalas sumangkanya. Apakah bahiring, badatar atau macam apa? Gara-gara sidin kada tahu macam apa Nabi itu membalas sumangka, sidin sampai mati kada mau makan sumangka. Luar biasa lah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini sidin guring di Masjid Basra tuh disariki oleh kaum. Keluar, udah boleh guring masjid. Akhirnya sidin keluar. Masjid istirahat, dia pulang di pelataran masjid, di teras masjid, di pelatar ruang istirahat duduk, kauyuhan, kalapahan. Melihat Imam Ahmad bin Hanbal nih kauyuhan istirahat di pelatar masjidnya, datang pulang kaum nang ini juga, sedengannya kaum ini juga. Ujar si kaum, udah boleh juga guring sini, di dalam kada boleh. Di luar kada boleh juga, buka. Oh, jadi kaum nih. Ayo aja juga. Nah, akhirnya Imam bin Hanbal buka pada masjid. Rupanya ada di higam masjid, di subarang masjid itu toko roti. Orang berjual roti, melihat ada orang yang diusir-usir kaum, mulai dalam diusir, di palatar diusir. Akhirnya dikiau si tukang roti itu baju roti. Pian mulai mana? Aku mulai artinya mulai Baghdad Irak. Nah penggerang pian sini ada apa? Pian bila uyo, pian guring di rumah ulun aja. Di rumah ulun aja jadi baiknya tukang roti nih. Akhirnya oleh tukang roti dibawa Imam Ahmad bin Hanbal nih ke rumah. Ini kada disebut takon nih siapa pian, kada betakon kada aja tukang roti nih. Sampai ke rumah, bebandira ada Imam Ahmad bin Hanbal ini memperhatikan si tukang roti nih. Amalan itu istighfar. Mulai di toko itu sudah ma'adun roti astaghfirullahaladzim. Membuat nang roti kawadah astaghfirullahaladzim. Membangkit roti astaghfirullahaladzim. Berjalan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Selalu istighfar di muntung sidin. Selalu istighfar di muntung sidin. Di muntung ini kalau istighfar aja nih. Lalu jar Imam Ahmad bin Hanbal, ulun dengar pian ni istighfar amalan. Inggih je sidin alhamdulillah. Napa faedahnya selama ini nang pian rasa akan dengan mengamalkan istighfar? Ujar si orang pedagang roti tadi, napa nangku ingin akan Allah kabulakan. Aku sudah 30 tahun istiqamah mengamalkan istighfar nih. Napa nang aku hendak Allah kabulakan. Napa nang ku inginkan Allah mudahkan. Kecuali sabuting, ujar si tukang roti. Aku nengin ini belum kabul hajatku sabuting nah. Dan aku berharap sebelum mati aku Allah kabulakan hajatku sabuting ini. Mengapa? Hajatku lawan Allah, permintaanku lawan Allah, nang masih belum dikabulkan Allah adalah keinginanku hendak berdapat imamu ahli sunnah, imamnya ahli sunnah, sayyidul muhaddithin, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal nang ada di Baghdad Irak situ. Man, aku nih tuh keinginanku sih minta lawan Allah tanang belum dikabulkan Tuhan lagi seperti ini. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal nih tuh sidin tak ucap astagfirullah. Ada sini apa? Alhamdulillah. Nah apa? Rupanya nang ini rahasianya aja Imam Ahmad bin Hanbal aku nih nah. Kenapa Allah Ta'ala nih nah mendorong hatiku untuk melakukan safar perjalanan nang jauh dari Baghdad ke Basrah.
Kemudian aku diusir-usir si kaum masjid juga. Mulai dalam masjid diusirnya, di pelataran masjid diusirnya sampai aku berdapat ikam. Jadi ujar si tukang roti pian ini siapa? Nah, aku inilah Ahmad bin Hambal. Jadi orang yang mengamalkan istighfar itu akan husulul amal, tercapai angan-angan. Kemudian yang ketujuh, as-salamah minal bala, selamat dari bala bencana. Kalau kita sudah maksud selamat ini artinya kita bisa menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Misalnya Allah sudah mentakdirkan kita dapat musibah nang ini, dengan kita banyak istighfar, kita akan bisa menyikapi ujian itu. Sehingga ujian itu jadi pahala sagan kita. Kalau kita kada disayangi Tuhan, ketika kita diuji oleh Tuhan, kita kada bisa menyikapi, kita kada bisa menerima, kita kada ridha dengan takdir Tuhan nang itu tuh, maka bala itu akan jadi sempurna. Al jaza tamamul bala. Keluh kesah itu adalah kesempurnaan bala bencana. Tapi kalau kita diuji Tuhan berupa garing kah atau apakah, dengan kita banyak istighfar kepada Allah, mengamalkan istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah dan para wali-wali Allah, Allah akan berikan kita hati ini bisa menyikapi apapun yang Allah takdirkan lawan kita, termasuk bala musibah. Sehingga bala musibah itu hakikatnya bukan bala lagi, tapi anugerah bagi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang dicintai Allah itu bila ada musibah, mereka akan menyebut marhaban bi syi'aris salihin. Selamat datang dengan tandanya orang-orang saleh. Guru sakumpul semasa sidin hidup cuci darah mulai nang sebulan sekali, mulai nang akhirnya setengah bulan sekali, seminggu sekali, saben hari, sampai nang sehari. Berapa kali sidin menjelang sidin meninggal itu senyum aja sidin. Bila belajaran itu sidin kurihing aja, belucu-lucu aja sidin. Padahal murid-murid sidin tahu bila sidin itu belucu-lucu dalam belajaran itu sebenarnya sidin menutupi kesakitan sidin yang luar biasa itu. Di bawah sidin lucu-lucu belajaran tuh, muridnya tahu tertawaan aja, kada sadar gurunya sedang ma'arif. Bayangkan nih, sehari ini 2-3 kali cuci darah. Sidin nukar alat seorang pang begitu nang banget nih tuh. Ada mon di berabe ada cuci darah sebulan sekali aja, ada belanggar tahun, habis umur meninggal. An guru tuh berapa tahun sidin nang cuci darah nih tuh, nang saben hari nih tuh, kurihing aja, pembacaan sidin belucu-lucu aja, tawaan aja. Yang ke-8 mahabbatullah, kecintaan Allah lawan orang-orang yang beristighfar nih tuh. Innahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Allah. Jadi orang-orang yang banyak istighfar itu orang yang dicintai Allah. Bukti Allah cinta lawan inya, muntungnya tuh dikawakan Tuhan istighfar. Muntungnya itu dikawakan Tuhan mengucap astagfirullah, aku minta ampun lawan Allah. Tanda Allah cinta lawan inya, sayang lawan inya. Yang ke-9 tasqilun lil qulub, pembersih, pengkilat bagi hati. Jadi hati ini setiap berdosa itu ada titik hirang tuh. Titik hitam, nuktatun sauda, titik hitam. Makin menggawi dosa tambah titik lagi, gawi dosa lagi tambah titik lagi. Makin banyak juga titik hitamnya. Akhirnya penuh hati ini dengan titik-titik hitam itu. Ya hati jadi kadap, dibiarkan lalu jadi tagar.
Nah, jadi bila sudah nang itu dilihatkan aja mas ya hati jadi mati. Nah, jadi dengan kita istighfar itu akan mengkilatkan hati kita nang sudah betagar. Mengkilatkan hati kita nang sudah hitam itu dengan kita istighfar. Nah, nang ke-10 rab'un lid darajat. Istighfar itu meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyadatil marid. Daripada Bara bin Azib, Rasulullah menyuruh kami ujar sidin dengan membesuk orang garing. Wattiba'il janais dan mengikuti jenazah kali yang lahat. Wa tashmitil atis mendoakan orang yang bersin. Hacis dirang. Tapi nang wahin tu ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu haknya lawan kita mesti doakan dengan kalimat yarhamukallah. Bila bebinian yarhamukillah. Nah, ada nang didoakan juga bila mendengar orang mendoakan kita wahin hacis alhamdulillah. Lalu jar orang dihiga yarhamukallah. Mudahan Allah merahmati ikam, mudahan Allah menyayangi ikam. Sahute napa artinya alhamdulillah yarhamukallah. Napa artinya? Napa nata sahutannya napa? Hah? Napa? Nah, jadi kalau kita mendengar orang wahin tapi catatannya alhamdulillah sahute napa sahutnya yarhamukallah dahulu urutannya hacis alhamdulillah napa sahutannya. Nah lalu nang si wahin ini jangan ranai bila orang tuh mendoakan itu jangan ranai sahute napa sahutannya yahdikumullah wa yuslihu. Artinya apa artinya? Mudahan Allah memberi petunjuk lawan nikam. Wa yuslihu balakum mudahan Allah membaguskan hati ikam. Tapi mendoakan orang bersin itu catatannya satu, bila si wananang bersin itu mengucap alhamdulillah. Lah, satu. Nang kedua bersinnya nang itu tuh 2 kali aja nang didoakan tuh disuruh Nabi alhamdulillah doakan yarhamukallah hacis alhamdulillah ujarnya doakan lagi yarhamukallah hacis ketiga kali ada lagi doakan ya Nabi ikam tuh selismaan cari ubat aja lagi. Nah, neta. Nah jadi ingat 2 aja bila sudah ketiga itu aduh saya lagi didoakan cari ubat salisan budrik kah mixagrip kah saljantimik kah wa ibraril muqsim dan meluluskan sumpah wa nasril mazlum menurung orang yang terzalimi wa ijabatid da'i dan memperkenankan orang yang besaruan wa ifsya'is salam dan menyebarkan salam. Nah itu perintah-perintah Nabi kepada kita umat sidin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah itu habis itu. Cuma nih kebetulan ini malam Rajab. Nah jadi ada yang disampaikan ini kan kita bicara tentang istighfar tadi. Nah kita sudah masuk 1 Rajab. Besok 2 Rajab. Nah Nabi mengatakan akrimu Rajab yukrimkumullah bi alfi karamah yaumal qiyamah. Mulia akan bulan Rajab. Allah akan memuliakan kamu dengan 1000 karamat hari kiamat kaina. Jadi bila kita memuliakan Rajab, Allah akan memuliakan kita dengan 1000 karamat hari kiamat. Macam apa memuliakan Rajab nito? Pertama kasratul istighfar. Banyak istighfar pas kita tadi.
Riwayat man istaghfarallah bil ghadati wal ashi fi Rajab 70 marrah harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa beristighfar pagi, sore selama bulan Rajab 70 kali, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Nah, apa istighfarnya? Nang dibaca Nabi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 pagi, 70 sore. Rabbighfirli, Tuhan ampuni ulun, warhamni sayangi ulun, wa tub alayya, terima taubat ulun, artinya cintai ulun. Bila orang mengamalkan ini, kemungkinan besar bila kawan yang istiqamah istighfar Rajab ini, kemungkinan besar orang tu termasuk wali Allah nang Rajabiyun ngarannya. Nya Allah tu beisi wali, beisi kekasih, nangarnya Rajabiyun, nang hanya timbul tanda kewalian itu di bulan Rajab. Jadi bulan-bulanannya biasa saja, tapi di bulan Rajab nampak kewaliannya. Nah, di antaranya ya tadi orang yang banyak istighfar tuh, karena makna Rabbighfirli, ya Allah ampuni ulun. Orang yang minta ampun tadi, sayangi Tuhan, warhamni, rahmati ulun, wa tub alayya, terima taubat ulun. Bila Allah menerima taubat napa? Innahu yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang yang taubat. Artinya jadi akan ulun wali. Nah itu haji kan, saya kira paham. Kemudian yang kedua kasratus siyam, puasa sehari barang. Alhamdulillah santri hari ini puasaan. Alhamdulillah lah. Syukur benar. Karena apa? Allah Ta'ala itu memindah Nur Muhammad itu dari sulbi Abdullah ke rahim Sayyidah Aminah satu Rajab. Berarti orang yang mengagungkan satu Rajab itu mun kawa 10 hari Bang, tapi sehari kan cukup. Mun kamu tak sekira mesra Nur Muhammad dalam diri ini. Dan satu Rajab pindah nur Nabi dari sulbi Abdullah ke rahim Sayyidah Aminah. Nah mulai itu bahkan tuh Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lawan orang nang puasa sehari bulan Rajab ini fadilatnya nah. Inna fil jannah qasra la yadkhuluha illa shaimu Rajab. Di surga tuh ada istana nang kada boleh masuk ke istana itu kecuali orang yang puasa walau sehari di bulan Rajab. Inna fil jannah nahran yuqalu lahu Rajab. Di surga tuh ada sungai Rajab ngarannya. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa abrad minal thalji wa ahla minal asal. Man sama yauman min Rajab saqahullah min dzalikan nahar. Sesungguhnya di surga itu ada sungai ngarannya Rajab, banyunya lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada salju, lebih manis daripada madu. Siapa puasa sehari di bulan Rajab, Allah minumi dari sungai Rajab nang itu. Sehari aja kan. Sehari aja. Niatnya macam apa niatnya? Sengaja aku puasa esok hari untuk mengqadha bulan Ramadan. Bagus kita nih mengqadha aja sudah, guru sekumpul menyuruh sembahyang qadha aja. Karena kita nih banyak ada birisnya ibadah kita nih, baik mengqadha aja. Sengaja aku puasa esok hari mengqadha bulan Ramadan sekaligus puasa sunat Rajab karena Allah Ta'ala. Nah itu. Mudah-mudahan kita diberi Allah taufik hidayah selama bulan Rajab nang ini untuk lebih meningkatkan ibadah kita, lebih rajin menuntut ilmu, lebih rajin berzikir, lebih rajin baca sholawat,
Dan mudahan kita diberi Allah taufik hidayah untuk menghindari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Allah punya wali-wali nang mana titel mereka itu gulungan rajabiyun, wali-wali nang hanya nampak di bulan Rajab. Dan wali itu ada nang inya kada tahu, orang kada tahu, Allah Ta'ala aja nang tahu. Nah, itu ada wali gulungan wali nak seorang aja kada tahu pada aku ni wali. Orang kada tahu, mun guru sakumpul sidin tahu pada sidin wali, kita tahu sidin wali. Mun ada juga wali ini nang inya kada tahu, orang kada tahu. Asal jangan mengaku wali ha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin